آج بھی پاکستان میں 4 وزرائے خارجہ کی بیٹھک ہوئی تو پاکستان نے یہ جو ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے ذمہ داری ہے یا کہ پاکستان اس معاملے میں کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو تو جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی تھی 1980 میں، اس وقت بھی پاکستان نے یہ ذمہ اپنے کندھوں پر لیا تھا، اور بڑے عرصے تک اس وقت کے جو ہمارے صدر تھے جنرل ضیاء الحق، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ عراق اور ایران کی جنگ بند ہو جائے۔ مسئلہ اس میں یہ تھا کہ عرب ممالک کی سب کی خواہش یہ تھی کہ ایران کی قوت کم کر کے جنگ ختم ہو، ایران کی خواہش یہ تھی کہ اپنی قوت ثابت کر کے جنگ ختم کرے، اور یہ جنگ طویل عرصے تک چلتی رہی۔ مجھے اس بار بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تمام تر کوششیں تو نیک نیتی کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن ایران یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں اس طریقے کے ساتھ جھکایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے، اور اس کو بہت سے عرب ممالک کی تائید بھی حاصل ہے، کہ ایران کو بھی یہ جو اس کا طریقہ کار ہے کہ مختلف ملکوں میں پراکسی ملیشیاز کے ذریعے مداخلت کرے، اور پھر اس بار تو کھل کر عرب ممالک کے اوپر اس نے میسائل پھینکنے شروع کر دیے، تو یہ جو اس کا رویہ ہے، یہ ایک بار پوری طرح سے ختم ہو، اور اگر ختم نہ کیا گیا تو ایران پھر خطے کے ممالک کے اوپر مسلسل دباؤ برقرار رکھے گا۔ تو وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ایران کو جھکائیں، ایران کی خواہش یہ ہے کہ جھکے بغیر مذاکرات ہوں اور جھکے بغیر بات چیت ہو۔ مجھے اس کا سفارتی حل اتنا آسان نہیں لگ رہا جتنا بعض لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات پہ آمادگی کیوں ہے اور وہ بار بار کیوں ان مذاکرات کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ تو پھنسے ہوئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دراصل ایک بالکل یعنی کچھ غلط امیدوں کے اوپر یہ سارا حملہ اس کی منصوبہ بندی کی۔ اسرائیل کی موساد نے، اور یہ اسرائیل کے اخباروں میں آ چکی ہے خبر، امریکہ کے اخباروں میں بھی آئی ہے، نیو یارک ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بہت ناراض ہیں۔ موساد کے جو اس وقت ڈائریکٹر انہوں نے متعین کیے، انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب بمباری ہوگی تو ایران کے اندرونی حالات ایسے ہو جائیں گے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور حکومت بدل جائے گی، اور اگر جو سپریم لیڈر ہیں، جو رہبر ہیں اسلامی انقلاب کے ایران کے، ان کو مار دیا جائے تو پھر جگہ پیدا ہوگی نئے لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کی۔ یہ ایک بہت ہی بڑی مس کیلکولیشن ثابت ہوئی، اور ایران کی جو ریاست ہے وہ جیسی تیسی بھی ہے، وہ کنسولیڈیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ بکھر رہی ہے۔ دوسری طرف ایران نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی منصوبہ بندی قطعاً امریکہ نے اور اسرائیل نے نہیں کی تھی۔ خراج تحسین دیا جا سکتا ہے اس بات کو پر کہ جو عرب ممالک تھے انہوں نے کی ہوئی تھی منصوبہ بندی، اسی وجہ سے جب ان کے اوپر حملہ شروع ہوا تو ان کے پاس میسائلوں کے مقابلے کے لیے ساز و سامان موجود تھا، اور انہوں نے اپنے ہاں بہت زیادہ میزائل گرنے نہیں دیے، بلکہ بیشتر میزائل جو ہیں وہ فضا ہی میں برباد کر لیے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل اس امید کے اوپر بیٹھے تھے کہ ایران ایسا کام نہیں کرے گا کہ اپنے پڑوسیوں کے اوپر حملے کرے۔ ان حملوں سے بین الاقوامی معیشت پر بہت بڑا اثر ہو گیا ہے، اور آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کا 30-35% تیل گزرتا ہے، وہ بہت بڑی تجارت کا وہ ایک ذریعہ ہے، اس پر جو ایران نے اس کو بند کرنے کی باتیں شروع کی، تو اس سے پھر صدر ٹرمپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ اختصار کے ساتھ جو ان کی توقع تھی کہ وہ کچھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور اس کے بعد سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ جن شرائط پر وہ بات چیت چاہتے ہیں اور جن شرائط پر ایران بات چیت چاہتا ہے، اس میں اتنا بڑا تفاوت ہے کہ اس کو کہیں درمیان میں لانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ کسی دکان پہ جائیں اور دکاندار آپ کو کہے کہ جی میں فلاں چیز یہ آپ کو 5,000 روپے میں دوں گا، اور آپ کہیں نہیں جی مجھے تو مفت چاہیے، تو پھر وہ مفت سے 5,000 کے درمیان کا معاملہ طے کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنی گفتگو شروع کریں 100 سے اور دوسرا کہے 5,000 سے، تو اب وہ
4,900 کی مارجن ہے جس کے اوپر بات چیت ہونی ہے۔ زیادہ معقول بات چیت وہ ہوتی ہے جہاں دونوں طرفین یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو کہیں درمیان میں آنا ہے، تو وہ ابھی تک درمیان کا نقطہ متعین ہوتا مجھے نظر فوری طور پر نہیں آ رہا۔ امکان ضرور ہے، کیونکہ دیکھیے اس جنگ کے جو نتائج ہیں وہ پوری دنیا کے لیے منفی ہیں۔ معاشی اعتبار سے چین، بھارت، جاپان سب مشرق وسطیٰ کا تیل لیتے ہیں۔ روس کو تیل کی قیمتوں کے بڑھنے سے کچھ فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر یہ ذمہ ہو کہ وہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے ساز و سامان فراہم کرتا رہے، اور اس کے نتیجے میں یوکرین جو اب عرب ممالک کو ڈرونز کے مقابلے کے لیے ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اس کو یورپ کے علاوہ عرب ممالک بھی مددگار کے طور پہ مل جائیں۔ تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے مختلف فریقوں کی خواہش یہی ہوگی کہ یہ جنگ جتنی جلد ہو سکے بند ہو جائے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ چاہتے ہیں خاتمہ، تو پھر وہ مزید فوج کیوں بھیج رہے ہیں؟ مزید 2 بحری بیڑے ہی انہوں نے کیوں بھجوا دیے خلیج میں؟ سلیم صافی صاحب دیکھیے، کسی کا یہ کہنا کہ میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں مگر ان شرائط پر، اس سے یہ نتیجہ کبھی نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ جنگ کے خاتمے کی خواہش ان شرائط کی تکمیل سے زیادہ اہم ہے۔ تو جن شرائط پر وہ چاہتے ہیں جنگ کا خاتمہ، وہ شرائط ایسی شرائط نہیں ہیں جو ایران اس وقت پوری کرے گا یا کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ دوسری طرف ایران بھی قیمت بڑھا رہا ہے جنگ کی، اور عرب اسی وجہ سے یہ باتیں مشہور ہو رہی ہیں کہ جو خلیج کے عرب ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بار یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح نہ ختم کرنا کہ آپ لوگ تو چلے جائیں امریکہ اور اسرائیل، اور ایران ہمارے گلے پڑ جائے ہمیشہ کے لیے، اور ہمارے اوپر اسی طریقے کے ساتھ اپنے میزائلوں کی مدد سے روب ڈالتا پھرے۔ تو یہ تو ابھی دونوں میں سے کسی ایک کو کچھ نہ کچھ ایگزاسٹ ہونا ہوگا۔ امریکہ کے پاس گنجائش زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، امریکہ دور بھی زیادہ ہے، وہ فوج اور بھیج سکتا ہے۔ ایران کے پاس اس کے مواقع کم ہیں، لیکن ایران میں تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ جو دو طرفہ پالیسی ہے، ایک طرف وہ قیمت بڑھا کر ایران کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایران اتنی آسانی سے دباؤ میں آتا نظر نہیں آ رہا، وہ قیمت ادا کرنے کو تیار نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور کیونکہ ایران کو یہ بات پتہ ہے کہ جو ٹرمپ کی خواہشات تھیں کہ جلد معاملات ہو جائیں ان کی مرضی کے مطابق، وہ پوری نہیں ہو رہی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل اور امریکہ دونوں کی اندرونی سیاست میں بہت اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے ایران بھی مشکلات کو بڑھانا چاہتا ہے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے اور خلیج کے عرب ممالک کے لیے۔ اچھا،